السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے شہباز خاندان کی، جو منی لانڈرنگ کیس میں مشکلات میں گھرتا چلا جا رہا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کا 13 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدم پیشی پر اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ شہباز شریف نے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہا، میرا تو کچھ بھی نہیں، بچوں کو جائیداد دادا کی طرف سے منتقل ہوئی، نیب والے جانتے ہوئے بھی گھنے بنے ہوئے ہیں۔ شاہد حسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گرفتاری کے بعد احتساب عدالت میں پہلی پیشی۔ اپوزیشن لیڈر نے دلائل دیتے ہوئے کہا، جب اتفاق فاؤنڈری کی 6 فیکٹریاں لگیں تب نواز شریف اور وہ طالب علم تھے۔ بچوں کی جائیداد دادا کی طرف سے براہ راست منتقل ہوئی۔ نیب والے یہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ گھنے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی اس بات پر عدالت میں کہکے لگ گئے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان کی بجائے ہمیشہ قوم کا مفاد دیکھا۔ اربوں روپے بچانے والے پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا گیا۔ دوران سماعت شہباز شریف نے اپنی پرفارمنس رپورٹ پیش کی۔ فاضل جج نے اسے ریکارڈ کا حصہ بنانے کی ہدایت کی۔ نیب کے وکیل نے اپنے دلائل میں بتایا کہ انہیں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ سے مشکوک ٹرانزیکشن کا پتہ چلا۔ تفتیش کرنی ہے، ان کی جائیداد آمدن سے زیادہ ہے، اس لیے شہباز شریف کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ عدالت نے دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد 14 روزہ ریمانڈ منظور کرتے ہوئے شہباز شریف کو 13 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اس کیس میں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ شہباز شریف کی صاحبزادی جویریہ علی عدالت میں پیش ہوئیں۔ انہوں نے عدالت میں حاضری معافی کی درخواست دی، جسے منظور کر لیا گیا۔ عدالت کے باہر کارکن اپنے لیڈر کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ کیمرہ مین اظہر اقبال اور محسن اقبال کے ساتھ شاہد حسین، سما، لاہور۔ تو ایک ہی خطاب پر بس نہیں، نواز شریف ویڈیو لنک سے مزید تقاریر بھی کریں گے۔ نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل اور ورکنگ کمیٹی کا جمعرات کو ہوگا، جن میں نون لیگ کے قائد بات چیت کریں گے۔ ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں، حکومت اپوزیشن اتحاد سے خوف زدہ ہے۔ رانا ثناءاللہ بولے، کیسز سے ڈرنے والے نہیں، حکومت کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ شہباز شریف گرفتار، مسلم لیگ نون بے قرار۔ نواز شریف مزید تقاریر کے لیے ہو گئے تیار۔ مسلم لیگ نون نے سی ای سی کا اجلاس بدھ اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو لاہور میں طلب کر لیا۔ اے پی سی میں دھواں دھار آن لائن تقریر سے سیاسی ماحول کو گرمانے والے نواز شریف دونوں اجلاسوں سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ شہباز شریف تو گرفتار ہو گئے، اب آگے کرنا کیا ہے، طے کرنے کے لیے مسلم لیگی رہنماؤں اور ورکرز کو ہدایات جاری کی جائیں گی۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کی کوشش ہے۔ اے پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو 2018 کے طرز پر رگ کرنے کے لیے، مینیپولیٹ کرنے کے لیے اور انجینئر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا، ہم حکومت اور نیب سے ڈرنے والے نہیں۔ میاں نواز شریف نے، میاں شہباز شریف نے کبھی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ تصادم نہیں کیا، کبھی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی جو ہے وہ نہیں اپنائی۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہباز شریف پر لگائے گئے الزامات میں کوئی سچائی نہیں۔ خبروں میں آگے دکھائیں گے اثاثوں کا گورکھ دھندا۔ وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف کو لندن سے واپس لانے کے لیے سینئر وزراء پر مشتمل پولیٹیکل کمیٹی بنا دی۔ وفاقی کابینہ کی بیٹھک میں وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا، نواز شریف بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے بھاگے، انہیں ہر صورت واپس لانا ہے۔ کرپشن پر کسی کو معافی ملے گی، نہ کوئی این آر او۔ اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ۔ تبدیلی
सरकार ने बड़े मियां साहब को लंदन से वापस लाकर कानून के कटहरे में खड़ा करने की ठान ली। विफाकी काबीना की बैठक में बड़ा फैसला। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए सीनियर वज़रा असद उमर, शफकत महमूद, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और डॉक्टर बाबर आवान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई, जो अपोजिशन की तहरीक समेत तमाम सियासी मामलात भी देखेगी। जीरो आवर इजलास में फैसला हुआ कि करप्शन करने वालों को ना कोई मुआफ़ी मिलेगी ना ही NRO। काबीना अरकान का कहना था लीगी रहनुमा गलती तस्लीम करने की बजाय इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, क्रिमिनल लोगों से क्रिमिनल्स की तरह ही डील किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ कह दिया नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाना है। वो बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से भागे। वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत से मदद लेने का भी ऐलान। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने भी कह दिया चिली के भगोड़े अगस्टो पिनोशे को एक्स्ट्राडिशन के जरिए ही वापस लाया गया था। कार्रवाई जल्द शुरू होगी। ये भी कह दिया कि कौमी सलामती और अदालती इदारों का मुखालिफ हाथ जल्द बेनकाब होगा। जलसों की सीरीज, तफसील अब से थोड़ी देर बाद। शरीफ खानदान के असासों का गोरख धंधा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें अब्बा के असासों से कुछ नहीं मिला, सब उनके बच्चों को मुंतकिल किया गया, लेकिन बच्चे कहते हैं उनकी तो कोई जायदाद ही नहीं है। लाहौर से लंदन तक फैली हुई जायदादों का मालिक आखिर कौन है? सवालात उठने लगे। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग के सवाल पर दलाइल देते हुए बोले हमारे पास अपना क्या है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि जो कुछ है सब वालिद साहब का दिया हुआ है और वही बच्चों तक मुंतकिल हो गया। बच्चों के असासों का जिम्मेदार मैं नहीं। ये तो था छोटे मियां साहब का आज का बयान। अपने वालिद साहब से मुताल्लिक कल क्या कहा करते थे शहबाज शरीफ ही नहीं, माजी में नवाज शरीफ भी असासों के सवालात पर अपनी जायदादों का मालिक मरहूम वालिद को ठहराते रहे हैं। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में $17 मिलियन में फ़रोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। बच्चे कहते थे कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं, गुजर बसर दोस्तों के कर्जों पर है। दुबई से लंदन तक फैली हुई ये कैसी बाकमाल जायदाद है जो दादा से नस्लों तक मुंतकिल होती है, मगर जब सवाल पूछा जाए तो मनी ट्रेल नहीं निकलती। इजलासों के साथ अब जलसे भी होंगे। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ शहर शहर पावर शो करने का ऐलान कर दिया है। पहला जलसा 11 अक्टूबर को कोयटा में होगा। मुश्तरका तहरीक के लिए PDM की स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बड़ी बैठक। नून लीग की मेजबानी में इजलास। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। APC के फैसलों और करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर बाद हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक छोटे सूबे से शुरू करने का ऐलान। स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई। एक तंजीमी ढांचा पार्टी के कायदीन को भेजा जाएगा। 11 अक्टूबर को कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा। सीरीज होगी जलसों की जो कि तमाम सूबों में होगी और इसलिए होगी कि PDM ये समझती है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है। नैब को आड़े हाथों लेते हुए हुकूमत के दिन गिने जाने की बात भी कर दी गई। नैब सिर्फ अपोजिशन उन्हें आए रोज तंग कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। हम इस किस्म के गैर आईनी हथकंडों से मरहूब नहीं होंगे। इजलास ने यह भी कहा कि अपोजिशन की जंग इदारों से नहीं हुकूमत के खिलाफ है। तय पाया कि स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास पीर को होगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। और शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब मुकदमात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। LNG और MD PSO तैनाती के बाद कल MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तैनाती पर नैब का बुलावा आ गया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। हमें पूरा यकीन है कि APC के इनेकाद के बाद सारी अपोजिशन ही या नैब के दफ्तरों के चक्कर लगा रही होगी या अदालतों में खड़ी होगी।
शाहिद खाकान का यह यकीन सिर्फ उनकी छठी हिस्स का कमाल था या फिर उन्हें अपने खिलाफ नैब में नई फाइल खुलने का इल्म भी था, ये तो वही जाने। लेकिन खबर यही है कि नैब ने उन्हें एक और केस में भी तलबी का परवाना जारी कर दिया। बुध के रोज नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत जारी कर दी गयी। नैब के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को साबिक एमडी मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन सजाद खोखर के खिलाफ जारी आमदन से जायद असासों के केस की तहकीकात में तलब किया गया है। सजाद खोखर को तैनात करना शाहिद अब्बासी की तलबी की वजह बना। इसी सिलसिले में उनका बयान भी कलमबंद किया जाएगा। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताएं, लोहे के चने और भिड़ों का छत्ता मौलाना फजलुर रहमान समेत JUI रहनुमाओं की धमकियां किसी काम न आई। नैब ने मौलाना के खिलाफ इंक्वायरी की तस्दीक कर दी। मौक़िफ़ जानने के लिए कानून के तहत बुलाने का इंदिया दे दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे। मैं अपने वर्करों और कारकुनों के बलबूते से बात कर रहा हूँ और वो इनमें अगर जुर्रत है तो जमीयत उलमा इस्लाम को हाथ डाल के दिखा दें। JUI रहनुमाओं की धमकियां काम न आईं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जारी इंक्वायरी की तस्दीक कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक JUI सरबराह के खिलाफ नैब खैबर पख्तूनख्वा में तहकीकात जारी हैं। उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उन्हें कानून के तहत बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान को नैब में बुलाए जाने की बातें कई रोज से गर्दिश कर रही थी। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान भी वजाहत कर चुके थे कि उन्हें नैब का कोई नोटिस नहीं मिला। अहम खबर शामिल करते हैं कि वजारत कानून ने एहतसाब ब्यूरो की जानिब से चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से इनकार कर दिया है। वजारत कानून ने तजवीज़ मुस्तरद करते हुए अहम नुक्ते की वजाहत भी कर दी है। कहा, तमाम खुद मुख्तार इदारों के सरबराहान की तैनाती 3 साल के लिए होती है, इसलिए ऑर्डिनेंस में तरमीम की गुंजाइश नहीं बनती। नैब की जानिब से तरमीम के लिए कोई ठोस वजह भी बयान नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत अक्टूबर 2021 और डिप्टी चेयरमैन की अप्रैल 2022 में ख़त्म हो रही है। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के 4 नाराज MPs ने पार्टी की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने भी उस्मान बुज़दार के साथ बैठक लगाई। अहम मुलाकातों का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। इदारों के खिलाफ हर साजिश का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में परवेज इलाही के साहबजादे मुनस इलाही भी शरीक थे। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को हदफे तनकीद बनाते हुए कहा कि मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासिर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही बोले, कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मुल्को कौम के खैरख्वाह नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के MPA जलील शरकपुरी, अशरफ अंसारी, गियासुद्दीन और फैसल नियाजी ने भी एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। सरकारी एलामिये के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उस्मान बुज़दार ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। ऐसे में मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की हिदायत पर फौज और मुतल्लिका इदारों के हुकाम से मुलाकातों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। एहसन इकबाल कहते हैं, आइंदा पार्टी का कोई रुकन किसी फौजी या मुतल्लिका इदारों के अहलकारों से ज़ाती या जमाती सतह पर मुलाकात नहीं करेगा। मुलाकात ज़रूरी हुई तो पेशगी इजाज़त लेनी होगी। ये गाइडलाइन नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के अरकान के लिए जारी की गई है, जिसके मुताबिक आइंदा पार्टी का कोई रुकन किसी फौजी या मुतल्लिका इदारों के अहलकारों से ज़ाती या जमाती सतह पर मुलाकात नहीं करेगा। वफाक से इमदाद ना मिलने के शिकवे करने वाली सिंध हुकूमत 62 करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन इंसानों नहीं जानवरों के लिए 22.5 करोड़ रुपए की सिर्फ मच्छरदानियाँ खरीदी जाएंगी। ये भी सैलाब ज़दगान नहीं बल्कि जानवरों के लिए ही होंगी। दरिया दिल सरकार के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि देही इलाकों में मवेशी ही लोगों का ज़रिया मुआश है। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट।
جانوروں کو مچھر ساری رات لوری نہ سنائیں، کوئی بیماری نہ دے جائیں۔ جعلی سرکار نے اندرون سندھ سیلاب سے متاثرہ افراد کے ذریعہ معاش کی حفاظت کا بیڑا بھی اٹھا لیا۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے 62 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے، جس میں سے صرف 22.5 کروڑ روپے کی مچھردانیاں خریدی جائیں گی۔ 25 کروڑ کی رقم سے مویشیوں کا چارہ اور دیگر ضروریات بھی پوری کی جائیں گی۔ چلے انسانوں کو تو مچھردانی ملی نہیں، انسان کے بچوں کو تو ملی نہیں، جانوروں کے لیے 22 کروڑ کی مچھردانیاں، اور یہ مچھردانیوں کو کراچی سے سیلاب زدہ علاقے تک پہنچانے کے لیے چونکہ 4x4 چاہیے نا، اور وڈیروں نے جانا ہے تو ایسا تو جا نہیں سکتے چھوٹی گاڑی پہ، ان کے لیے 50 ریووز لی گئی ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ انسانوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، دیہی علاقوں میں بسنے والوں کا ذریعہ معاش ہی ان کے مویشی ہوتے ہیں۔ اس حالات میں وہاں پہ وہ نیٹ مانگ رہے ہیں، یہ جو مچھردانی آپ کہہ رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی۔ جانوروں کے لیے ویکسین، ادویات اور دیگر سامان پر مزید 13.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، تاہم سیاسی مخالفین کو خدشہ ہے کہ محکمہ لائف سٹاک یہ ٹیکہ کہیں قومی خزانے کو نہ لگا دے۔ منصور مغیری، سما، کراچی۔ سندھ میں گیس بحران کے خلاف صوبائی حکومت کا احتجاج، کراچی میں پیپلز پارٹی کے وزراء اور ارکان اسمبلی نے سوئی صدرن کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کریں گے خورشید عالم۔ سب سے زیادہ گیس سندھ پیدا کرے مگر اسے ہی نہ ملے، یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ صوبائی حکومت خود سراپا احتجاج بن گئی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی کال پر جیالوں نے لبیک کہا اور پہنچ گئے سوئی صدرن آفس کے باہر۔ گیس کی فراہمی میں قلت ہوئی، کمی ہوئی کہ الیکٹرک اس نے گیس کی قلت کو بہانہ بنا کر جو لوڈ شیڈنگ شہر میں ہوتی تھی اس میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ صوبائی وزیر شہلا رضا نے وفاق پر الزام لگایا کہ سندھ کو کم گیس اور بجلی فراہم کر کے انتقام لیا جا رہا ہے۔ صوبہ سندھ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن آج سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں سب کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مطلوبہ مقدار میں گیس فراہم نہ کی گئی تو ہر جگہ احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ اور جیالے سوئی صدرن کے دفتر گئے تو پی ٹی آئی والے سی ایم ہاؤس کے باہر جمع ہو گئے۔ نئی لائن کے لیے وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے ایس ایس جی کا خط یاد دلایا۔ گیس بحران کو لے کر وفاق اور سندھ تو آمنے سامنے ہیں ہی، اب کپتان کے کھلاڑی بھی میدان میں آ گئے۔ ایس ایس جی سی کی جانب سے لائن ڈالنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو لکھے گئے خطوط یاد دلانے پہنچ گئے۔ فل فور یک رائٹ آف وے سوئی گیس کو دیں کہ وہ لائن جلد سے جلد مکمل کرے۔ سیاست تو اپنی چلتی رہے گی، تمام معاملات چلتے رہیں گے، لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ ہماری سیاست کی وجہ سے عوام کو کسی طریقے سے کوئی بھی تکلیف ہو۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ نے سی ایم ہاؤس کے باہر اپوزیشن دوستوں کا استقبال کرتے ہوئے یاد دہانی خط تو وصول کر لیا، لیکن واضح کر دیا کہ گیس بحران کا تعلق نئی لائن سے نہیں۔ یہ جو اس وقت شارٹیج ہے گیس کی، یہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی ہم 2055 جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں صرف 900 اور 1050 کے قریب مل رہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے کہ وہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں تاکہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو۔ گیس کے معاملے پر وفاق اور سندھ کے درمیان تاحال کھینچتانی جاری ہے۔ اور طلال چودھری پر تشدد کس نے کیا؟ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے سما کو بتا دیا، بولے یہ تنظیم سازی کا معاملہ نہیں، خاتون ایم این اے کے بھائی اور طلال چودھری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور بات تشدد تک جا پہنچی۔ ابتدائی طور پہ جو بات ثابت ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں کوئی تنظیم سازی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں پارٹی کا یا کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ تشدد کا واقعہ جو ہے یہ عائشہ رضب صاحبہ جو ایم این اے ہیں، ان کے بھائی ہیں سلمان ٹوانا صاحب، ان کے گھر موجودگی میں کوئی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ
مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا. یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے کہ ہم سارے معاملے چھوڑ کے جو ہے وہ اس کی پتہ جوئی کے لیے لگے رہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ خبر دیں کہ گلوکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے پر میشا شفیع سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. گلوکار علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مبینہ مہم. گلوکارہ میشا شفیع، عفت عمر اور علی گلپیٹ سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمہ درج. علی ظفر کی وکیل نے پروگرام 7 سے 8 میں کہا کہ ان کے موکل کو 2 سال بعد ریلیف ملا ہے. 2 سال کے بعد ہمیں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، جہاں پہ FIA نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور ان کو نوٹسز گئے ہیں. جب انہوں نے نوٹسز پہ یا تو پراپرلی رپلائی نہیں دیا یا یہ لوگ آئے نہیں ہیں تو پھر یہ FIR ہوئی ہے. بیرسٹر امرین کا کہنا تھا کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گی. جتنی دیر تک یہ چیز جو کہتے ہیں بلیک اور وائٹ میں نہیں آ جائے گی کہ علی ظفر کے اوپر یہ الزام غلط لگائے گئے، جان بوجھ کے لگائے گئے، ایک کنسپیرسی کی وجہ سے لگائے گئے اور اس کو پلان کر کے ایک پلان سمیئر کیمپین شروع کی گئی، تب تک تو ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. میشا شفیع نے اپریل 2018 میں گلوکار علی ظفر پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست مسترد ہونے کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے. ایک دن میں قومی ایئر لائن کے طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے 4 واقعات، سینکڑوں زندگیاں معجزانہ طور پر محفوظ رہیں. کراچی ایئرپورٹ پر 2 فلائٹ سے پرندے ٹکرائے. لینڈنگ کے دوران PK 301 اور PK 309 بال بچیں. جہاز سے پرندے ٹکرانے کا تیسرا واقعہ دبئی سے لاہور آنے والی پرواز PK 204 کے ساتھ پیش آیا. ایسے ہی جدہ سے ملتان آنے والی پرواز PK 5739 سے بھی پرندہ ٹکرایا. تاہم خوش قسمتی سے 4 فلائٹس اور ان کے مسافر محفوظ رہے. ترجمان PIA نے ایک بار پھر ایئرپورٹس کے اطراف کچرا کنڈیاں ختم کرنے کی اپیل کی ہے. اپیل پر عمل درآمد کر لیا جائے تو انسانی جانوں اور قیمتی اثاثوں کو بھاری نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے تباہ حال معیشتوں کی بحالی کے لیے $500 ارب کا فنڈز قائم کرنے کی تجویز پیش کر دی. اقوام متحدہ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کورونا سے متعلق ورچوئل اجلاس سے وزیر اعظم کا خطاب. عمران خان نے کہا کہ کورونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہوئی. امید ہے کہ وبا سے بچاؤ کی ویکسین جلد تیار ہو جائے گی. Pakistan, our strategy of smart lockdowns has fortunately controlled the spread of the virus. Yet, we are not complacent. No one is safe until everyone is safe. I hope a vaccine will soon be available. Everyone, everywhere must have equitable and affordable access to this vaccine. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ IMF کے مطابق ترقی پذیر ممالک کو کووڈ بحران سے نکلنے کے لیے خطیر رقم درکار ہوگی. Extension of the G20 debt service suspension initiative for at least 1 more year. Rich countries should support the creation of at least $500 billion in special drawing rights. وزیر اعظم نے کہا کہ قرضوں کی واپسی میں نرمی کی توسیع سے کریڈٹ سے متعلق ریٹنگ متاثر نہیں ہونی چاہیے. سندھ میں کرونا کیسز پھر سے بڑھنے لگے ہیں. 24 گھنٹے میں 10,881 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 400 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ آج کرونا سے 2 مریض انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد صوبے میں وائرس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 2497 ہو گئی ہے. اس وقت 4161 مریض زیر علاج ہیں. افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور چیئرمین سینٹ سے ملاقاتیں کی. عمران خان نے کہا افغان تنازع میں سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. رپورٹ کریں گے عباس شبیر.
افغانستان میں امن کے لیے کوششیں، اعلیٰ افغان مصالحتی کونسل کا وفد پاکستان میں، چیئرمین عبداللہ کی قیادت میں وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات، عمران خان کا افغان امن عمل کے کامیاب نتائج کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، امید ہے افغان قیادت تاریخی موقع سے ضرور فائدہ اٹھائے گی۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر عبداللہ نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے کردار کو خوب سراہا۔ Pakistan has played an important role in facilitating this moment, and my delegation and I thank you thank the government of Pakistan and the people of Pakistan for their efforts. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطے کی ترقی کے لیے پرامن افغانستان لازم قرار دے دیا۔ But I do understand how important Kabul is for Pakistan, and that agreement and the fact to bring the Taliban to the negotiating table wasn't easy. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے افغان وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بھارت میں تاریخی بابری مسجد کو شہید کرنے کے کیس کا فیصلہ 28 سال بعد کل سنایا جائے گا۔ لکھنؤ کی خصوصی عدالت نے ایل کے اڈوانی سمیت 32 اہم ملزمان کو حاضر ہونے کی ہدایت کی ہے۔ مقدمے میں لاکھوں انتہا پسندوں پر سنگین الزامات ہیں۔ بال ٹھاکرے سمیت مقدمے میں نامزد 17 ملزمان کی موت ہو چکی ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ اور بہت مزے کر لیے، اب چھوٹے بچے بھی بھرپور تیاری کر لیں۔ حکومت نے کل سے ملک بھر میں پرائمری سکولز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد سے دیکھیے ارحم خان کی رپورٹ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا پرائمری سطح پر تدریسی عمل بحال کرنے کا متفقہ فیصلہ۔ اسکولوں میں سماجی فاصلہ یقینی بنانے کی حکمت عملی تیار۔ اساتذہ، عملے اور بچوں کے لیے سینیٹائزرز، ماسک کا استعمال لازمی قرار۔ NCOC اجلاس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ 15 ستمبر سے اب تک تعلیمی اداروں میں 1,71,436 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جو اسکول صحیح طریقے سے SOPs پہ شرائط پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، ان کے خلاف وہی کارروائی ہوگی جو پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے واضح کیا کہ تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل درآمد کے لیے والدین اور اساتذہ کو اضافی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ اس چیز پہ نظر رکھنی ہوگی کہ کوئی بچہ جو بیمار ہے، جس کو زکام، بخار، اس طرح کے علامات ہیں، اس کو اسکول نہ بھیجیں۔ اس سے پہلے 9ویں 10ویں اور بڑی جماعتیں 15 ستمبر جبکہ 6ٹھی سے 8ویں جماعت کی کلاسوں کا 22 ستمبر سے آغاز ہو چکا ہے۔